خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین چلے درس دہم 10واں درس شروع ہونے جا رہا ہے. 10ویں درس میں کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں اس کا ایک خلاصہ، ٹھیک، اس کی ایک مختصر تصویر یہاں پیش کی جا رہی ہے. کلمات، جو نئے کلمات آنے والے ہیں، جو نئے الفاظ آنے والے ہیں، جن کو جملوں میں استعمال کیا جائے گا بعد میں جا کر کے، پہلے آپ ان نئے کلمات سے آشنا ہو لیں. ان نئے کلمات کو پہلے آپ دیکھیں. عدد، اس سے پہلے بھی ایک درس گزرا ہے عدد کے بارے میں، ٹھیک، جس میں 1 سے لے کر کے 100 تک بتایا تھا. اب یہ عدد کا پارٹ 2 ہے، دوسرا سبق ہے. اس میں 100 سے اوپر والی اب گنتیاں آپ کو بتائیں گے. صد یعنی 100، صد یعنی کتاب میں دیکھو، صد یعنی 100، صد و یک، ٹھیک. اب یہ صد و یک، صد و دو، صد و سے، صد و چار، صد و 10 تک چلے جائیے، ٹھیک. صد و 11، 111. اب صد و 12، صد و 13، صد و 14. اب اسی طریقے سے باقی آپ چلے جائیے 200 تک، ٹھیک. پھر 200 کیا آئے گا؟ 200 یعنی 200. صد یعنی 100، 200 یعنی 200. یہ نہیں کہا کہ 200، یاد رہے 200 کو 200 نہیں کہتے. ایک صد یعنی 100، پھر 2 لگا دو کہ 200 200 ہو جائے گا. 200 کے لیے الگ کلمہ آتا ہے 200. کیا آتا ہے؟ 200. یہ ہے 200. صد، 100، 200، ٹھیک. یہ میں کہتے ہیں یہاں لگا دو 200 تو 200 ہو جائے گا. چلیں 200. 300، اس کو بھی مت کہہ دینا. سے یعنی 3، صد یعنی 100، کہو کہ 600. 600 نہیں ہوگا، 600. کیا ہے؟ 600. ٹھیک. 600. چل اب آ جائے گا یہاں سے 400، 500. البتہ یہ بھی 5 نہیں، 500، 500، 600، 600، 700، 700، 800، 800، 900، 1000. اب یہاں سے آ جاؤ 1000، 1000، 2000، 6000، 4000، 5000، 6000، 7000. اب چلے جائیں 10,000، 10,000، 100,000، 1 لاکھ، 100,000. فارسی زبان میں 1 لاکھ کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے. ہماری زبان میں ہے، ہماری زبان میں 1 لاکھ ہو جاتا ہے. پھر جب 100,000 ہو جاتا ہے تو 100,000 کو کیا بولتے ہیں؟ 100,000 نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ 1 لاکھ. لیکن فارسی میں کیا بولتے ہیں؟ 100,000. 100,000. 1 ملین، 1 کروڑ، 1 ملین، 1 ملین یعنی 1 ملین. کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ. 1 ملین 10 لاکھ. 10 لاکھ، 1 ملین یعنی 10 لاکھ. 1 ملیارڈ، 1 کروڑ. بانک، بانک یعنی بینک. انگلش میں جس کو بینک کہتے ہیں، فارسی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ بانک. پول، پول یعنی پیسہ. کرنسی، پول یعنی ہاں نوٹ جس کو بولتے ہیں. پول یعنی ہاں کرنسی، نوٹ، پیسہ. البتہ پیسہ ہم جب کہتے ہیں تو پیسہ سکہ زیادہ تر ذہن میں آتا ہے نا. لیکن پول کا مطلب سکہ نہیں ہوتا ہے. پول یعنی وہی کرنسی جو نوٹوں، کاغذ والا جو نوٹ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں سکہ.
کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے سکے. کیا ہے؟ سکے. جی بے بخشید، اس سے پہلے کسی نے بتایا تھا ہم کو پول یعنی صرف پیسہ ہے، سکے یعنی جیسے چلر جو ہوتا ہے 2 روپے 3 روپے، اور اسکالس یعنی نوٹ. وہ صحیح ہے آپ کی بات. السلام علیکم. جی ہاں، علیکم السلام. پول پیسے کو ہر طریقے کے پیسے کو کہتے ہیں، لیکن سمجھ رہی ہیں، پول یعنی پیسہ. ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. پول یعنی پیسہ، چاہے نوٹ والا ہو چاہے سکے والا. ہاں چاہے سکے والا ہو، جو ارزش رکھتا ہے، جو قیمت رکھتا ہے بازار میں، جس سے خرید و فروش کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پول. ٹھیک ہے نا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پول جو استعمال کیا جاتا ہے وہ سکے کے مقابلے میں اگر ہوگا تو وہی نوٹ. اور اگر ایسے کلی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں، کلی طور پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو دونوں سکہ اور نوٹ دونوں ہے پول. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ قیمت دونوں کی ہے، لین دین دونوں سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ خصوصیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں سکے کے مقابلے میں، تو سکے کے مقابلے میں جو ہے کبھی یہ بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے اسکناس. کیا ہے؟ اسکناس. اسکناس یعنی وہی کرنسی، نوٹ، کاغذ والا پیسہ. چلے، پول تو ایسے آپ کہیے، پول یعنی پیسہ، سکہ یعنی سکہ، اسکناس یعنی نوٹ، ہے نا؟ اب ہر جگہ کا، ہر ملک کا الگ الگ پیسہ ہوتا ہے، نوٹ الگ الگ ہوتا ہے. نوٹ کی جو ارزش، جو قیمت ہوتی ہے وہ بھی ہر جگہ کے الگ الگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہلے 1 روپے کا نوٹ ہوتا تھا، 2 کا ہوتا تھا، 5 کا ہوتا تھا. ابھی 1 کا، 2 کا، 5 کا تو دکھتا بھی ہے. 10. ہاں، ایران وغیرہ میں بھی پہلے ایسے تھا، 10 ریال، 20 ریال، 50 ریال. ابھی ختم ہو گیا، یہ سب نہیں دکھے گا. ڈالر وغیرہ میں بھی سے شروع ہوتا ہے. جی چلیں. تو اسکناس، کارت اعتباری، اے ٹی ایم کارڈ، کارت اعتباری یعنی اے ٹی ایم کارڈ جس سے پیسہ نکالا جاتا ہے. ٹھیک. ریال یہ نام ہے. کیا ہے؟ کرنسی کا نام ہے. اچھا، ریال کئی ملکوں میں چلتا ہے، ہر ملک کے ریال کی اپنی قیمت ہے. سعودی وغیرہ میں بھی جو چلتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ ریال ہی ہے. کہیں ریال ہے، کہیں دینار ہے، کہیں پہ الگ الگ نام ہوتا ہے. چلو، ریال یعنی یہ نام ہے ایران کی کرنسی کا. تومان، تومان کیا ہے؟ یہ بھی ایک کرنسی کی قیمت ہے، ارزش ہے. ایک چیز آپ کو بتا دوں، ایران میں جو نوٹ ہوتا ہے یا جو سکہ ہوتا ہے، نوٹ اور سکے پر ریال لکھا جاتا ہے. کیا لکھا جاتا ہے وہ؟ ریال. یہ وہاں کے پیسے کا نام ہے. یہ وہاں کے پیسے کا، جیسے ہمارے یہاں روپیہ، ہمارے یہاں کیا ہو؟ روپیہ ہے. ایران کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ ریال ہے. تو چاہے سکہ ہو چاہے نوٹ ہو، اس پہ لکھا ہوا آپ کو ریال ملے گا. لیکن وہاں پر جو خرید و فروش کی جاتی ہے، جو لین دین کی جاتی ہے، اس میں ریال کا استعمال نہیں کرتے، اس میں تومان. کیا کرتے ہیں؟ تومان. یہ وہی ریال کا دوسرا نام تومان ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ خالی بولنے کا. دیکھیں، یہ سرکاری نام ہے، یہ کیا ہے؟ سرکاری نام ہے، اور یہ غیر سرکاری ہے، عام ہے. ہاں، فرق کیا ہے دونوں میں؟ کیا ہر ریال تومان ہوتا نہیں؟ ریال اور تومان میں ایک فرق ہے. ریال کی جو ارزش ہے، فرض کرو 1000 ریال، 1 صفر کم کر دیں گے تو یہ تومان بنے گا. ریال سے 1 زیرو کم کر دیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ تومان بنتا ہے.
یعنی 1000 تومان کتنا ہوگا؟ 100. 1000 ریال کتنا ہوگا؟ 100 تومان. 20 ریال کتنا ہوگا؟ 2 تومان. ابھی زیرو ختم کرنا ہے. 1 زیرو ہے تو 1 ختم ہو جائے گا. 2 زیرو ہے تو تب بھی جتنے بھی زیرو اس میں سے 1 زیرو گھٹا دو تو تومان بنتا ہے. ریال کا 1 زیرو کم کرنے سے کیا بن جاتا ہے؟ تومان بنتا ہے. تو مان لو اگر 500 ریال ہے تو تومان کتنا ہوگا؟ 50 ہو جائے گا. 5000 اگر ہے تو 500 ہو جائے گا. 50,000 اگر ہے تو 5,000 ہو جائے گا. بات سمجھ میں ہے؟ وہاں پہ جب بازار میں آدمی جاتا ہے کچھ لینے یا کچھ دینے کے لیے تو قیمتیں جو بتائی جاتی ہیں وہ ریال میں نہیں بتائی جاتی. ہاں پہلے سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ریال اور تومان میں کیا فرق ہے. آپ سے پوچھے، آپ جاؤ گے پوچھو گے مثلا کہ یہ فرض کر لو روٹی کتنے کی ہے، نہیں روٹی کتنے ریال کی ہے، وہ آپ کو تومان میں بتائیں گے تومان میں. اور آپ کو جو نوٹ دینا ہے وہ نوٹ کیا ہوتا ہے؟ ریال میں ہوتا ہے. تو کیسے سمجھیں گے کہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ جو آپ کے پاس نوٹ ہے اس میں سے 1 زیرو فوراً کم کر دو تو سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں نہیں ایسے ہی تم کم کر کے دیکھو اس کو سمجھو. کینچی سے تھوڑی کاٹے گی یا پین سے تھوڑی کاٹیں گے اس کو. کاٹ کے اس کو زیرو کو نکالنا تھوڑی ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ آپ سے کہا کہ بھائی روٹی 80 تومان کی ہے، 80 ریال کی، یا فرض کر لیں 80 تومان کی بول دیا. کتنے کی بولا ہے؟ کہا ایک روٹی 80 تومان کی ہے. تو اب تم کو ریال دینا ہے تو کتنا دو گے؟ 800 ریال دینا پڑے گا. یعنی پھر آپ 1000 کی دیں گے تو وہ آپ کو کتنا واپس کرے گا؟ 200 ریال. تومان کتنا واپس کرے گا؟ 20 میں. ہاں بات سمجھے؟ اسے سمجھنا پڑے. تو آپ اتنا موٹا سمجھو کہ ریال سے 1 زیرو گھٹا دو تو کیا بنتا ہے بابو؟ اس کو رکھو. چیک یعنی چیک وہی ہوتا ہے کاغذ کی. ہاں جتنی قیمت اس پہ لکھ جائے. حساب می کند. اب یہاں سے افعال شروع ہو رہے پھر. حساب می کند اس کا مصدر ہے حساب کردن، حساب کرنا. فعل مضارع اس کا آتا ہے حساب می کند، وہ حساب کرتا ہے. حساب می کند، حساب می کنند، حساب می کنی، حساب می کنید، حساب می کنم، حساب می کنیم. ٹھیک ہے. می شمارد شمار کرتا ہے، گنتا ہے. شمردن اس کا مصدر کیا ہے؟ شمردن. شمردن شمار کرنا، یہ ہے اس کا مصدر. دیکھو شمردن. مضارع اس کا آتا ہے می شمارد. می شمارد یہ پہلا صیغہ. می شمارد، می شمارند، می شماری، می شماری، می شمارم، می شماریم. ٹھیک. کالا. کالا یعنی سامان، جنس. کالا یعنی کالا یعنی سامان، جنس. خوراکی. خوراکی یعنی کھانے پینے والی چیزیں. خوراکی یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو کہا جاتا ہے خوراکی. مختلف. مختلف یعنی الگ الگ. مختلف یعنی الگ الگ، طرح طرح. پس از. پس از یعنی بعد میں. پس از یعنی کسی چیز کے بعد. پس از یعنی مولانا جیسے میں کہوں گا من با شما پس از درس صحبت می کنم، میں آپ کے ساتھ درس کے بعد بات کروں گا. ٹھیک. تو پس از یعنی صندوق. صندوق کاؤنٹر. صندوق یعنی کاؤنٹر ہوتا ہے جس پہ بیٹھا ہوتا ہے ہوٹل میں. دیکھو
باہر بیٹھے رہتے ہیں حساب کرنے والے، جس پرچیاں لے جا کے دیتے ہیں پیسہ، ہے نا. جو کاؤنٹر ہوتا ہے اس کو صندوق کہتے ہیں، اور جو کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں صندوق دار. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. دکان میں اب ہر دکان میں الگ الگ ہوتا ہے، کسی میں کاؤنٹر ہوتا ہے، کسی میں چھوٹی سی تجوری ہوتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کوئی تکیے کے نیچے ہی پیسہ رکھتا ہے تو اس کا صندوق وہی ہے، تکیے کے نیچے، گدے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. ہاں. بازار میں جاؤ گے جو بوری بچھا کر کے سبزیاں بیچتے ہیں تو ان کا صندوق ٹاٹ کے نیچے ہوتا ہے، ٹاٹ کے نیچے پیسے ڈالتے ہیں. بوری اسی کو کہتے ہیں ٹاٹ. بوری کو کیا کہتے ہیں؟ ٹاٹ. صحیح ہے. کوئی یہاں جھولی لگائے رہتا ہے، جھولی کے اندر پیسہ رکھتا ہے، کوئی جیب میں رکھتا ہے، الگ الگ. تو صندوق جس میں پیسہ رکھے، صندوق یعنی اس میں پیسہ رکھتے ہیں، آپ اس کو صندوق بولیے. اور جو پیسہ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں صندوق دار. کیا کہتے ہیں اس کو؟ صندوق دار. حساب کرنے والا، حساب لینے والا. ٹھیک. مشتری، مشتری یعنی خریدار. مشتری یعنی خریدار، جو کوئی چیز لیتا ہے، جو پیسہ دیتا ہے. ٹھیک. تو یہ سمجھ میں آ گیا الفاظ کے معنی صحیح طریقے سے. جی بس یہ بتائیے خوراکی سے پہلے والا کیا تھا؟ کالا. کالا یعنی جنس، سامان. جی جی. چلے نقطہ میں آپ کے آئے گا واحد ہائے شمارش. واحد ہائے شمارش اشیاء کو گننے اور شمار کرنے کے جو طریقے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو معیار ہیں. تمام چیزوں کو ایک ہی جیسے نہیں گنا جاتا ہے، کیونکہ اشیاء مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، ان کو شمار کرنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے نا. وہ بتائیں گے آپ کو آ کر کے. جیسے انسان کو گننا ہو، کتابیں ہوں تو جلد میں گنی جاتی ہیں، انسان ہو تو نفر میں گنا جاتا ہے. جو چیزیں ڈبل استعمال ہوتی ہیں اس کو جوڑے میں حساب کیا جاتا ہے نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو 12 اور 6 میں ملتی ہیں، اس کو درجن میں حساب کیا جاتا ہے. کہاں بخاری ہے؟ وہ اپنی کتاب. اچھا ادھر سے پوچھ رہے ہو. بخاری بچہ ہیٹر. بخاری یعنی ہیٹر، سردی دور کرنے. اب وہ یہاں نہیں ملتی ہے، ایران میں ایک خاص ہیٹر ہی کی طرح سے ہوتی ہے، وہ اصلی ہیٹر نہیں ہے. ہیٹر جیسی ہے، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ ہماری زبان میں اس کا کوئی بدل جو ہے لفظ نہیں ہے کہ جو میں بتاؤں آپ کو سمجھانے کے لیے. اتنی بڑی، چھوٹی، بڑی، ہر طرح کی ہوتی ہے، گیس سے جوائنٹ ہوتی ہے. ٹھیک. جیسے چولہا گیس ہوتا ہے نا، ویسے اس کے اندر برنر لگے ہوتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں تو دن بھر گیس جلتی رہتی ہے اور اس سے ہیٹنگ نکلتی ہے، گرمی، تو پورا کمرہ، پورا گھر جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے. وہی بخاری ہے. ٹھیک. چلے اس کے بعد واجہ پرسشی آئے گا، چند یعنی سوال کرنے والا ایک کلمہ، چند یعنی کتنا، کتنی وغیرہ. متن میں آئے گا فروشگاہ مرکزی. فروشگاہ یعنی دکان. مرکزی یعنی جو سینٹر اور بنیادی ہو، جس کو کہتے ہیں نا سینٹرل بازار، سینٹرل مارکیٹ، سینٹرل دکان ہے، مرکزی دکان. چلی آئے گا. اب یہ آئے گا عددوں میں، جس کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو ادھر نیچے تصویر میں عددوں کو، ان کے نام کو اور گنتی کو سب کو بتایا گیا ہے، اور اوپر تصویروں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں پیسوں کو بھی خوب اچھے سے سمجھایا ہے. ادھر ریال اور تومان کو دیکھو کیسے بتایا ہے. ریال اور تومان کو، اوپر نوٹ ہے، اس کے بعد نیچے سکہ ہے. نوٹ بھی 1000 کا ہے، سکہ بھی 1000 کا ہے، تو 1000 ریال کہیں گے. نوٹ کو بھی کہیں گے 1000 ریال، سکوں کو بھی کہیں گے 1000 ریال. پھر ایک
زیرو کم کر دیا، وہی بریکٹ میں تومان کر دیا، تو اس کے دو نام ہو گئے. آپ جو ہے اس کو یا تو 1000 ریال کہو یا 100 تومان کہو، بات ایک ہی ہے. بات سمجھے با؟ سکہ ہے، آپ چاہے اس کو 1000 ریال کہو چاہے 100 تومان کہو. اس کے بعد 500 کی جو نوٹ ہے 5000 کی، تو 5000 ریال سکہ بھی ہے 5000 ریال کا. اگر آپ اس کو تومان کہنا چاہتے ہیں تو ریال کا 1 زیرو کم کر دیں، تو یہ 5000 ہو جائے گا 500 تومان. ٹھیک، وہ سمجھایا پورا. چلے اب گوش کنیدو به خوانید، سنیے اور پڑھیے. در آن دانشگاه 2347 دانشجو درس میخوانند. در آن دانشگاه، اس یونیورسٹی میں، در آن دانشگاه اس یونیورسٹی میں 2347 یعنی 2347 کتنے 2347 کتنے وہ فارسی میں کیا کہیں گے 2347 دانشجو طالب علم درس میخوانند پڑھتے ہیں اس یونیورسٹی میں 2347 طالب علم یا اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. نمبر 2 در کتاب خانه مدرسه ما 12385 کتاب وجود دارد. در کتاب خانه مدرسه ما، ہمارے مدرسے کی لائبریری میں، کتاب خانہ یعنی لائبریری. در کتاب خانہ مدرسے ما، ہمارے مدرسے کی لائبریری میں 12000 کتنا 12385 کتنا وہ 12385 کتاب وجود دارت، کتاب موجود ہے. کتاب وجود دارت 12385. ٹھیک ہے، غور سے گنتیاں دیکھو کس طریقے سے شمار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. چلے نمبر 3 آن فروشنده در فروشگاهش حدود 23600 کیلو برنج دارد. آن فروشنده، فروشنده یعنی بیچنے والا، دکاندار. فروشنده یعنی بیچنے والا دکاندار، وہ کہتے ہیں فروشندہ. خریدنے والے کو کیا کہتے ہیں مشتری، ابھی اوپر گزرا. فروشندہ یعنی بیچنے والا، دکاندار دکانداری تو بیچتا ہے. فروشندے یعنی بیچنے والا. در فروشگاہش، فروشگاہ یعنی دکان، فروشگاہش اپنی دکان. وہ دکاندار اپنی دکان میں حدود یعنی تقریباً 20000 کتنا 600 کیلو کتنا. پھر سے ایک بار دیکھو 200,000 یعنی 23,000، 600 یعنی 600 یعنی 23,600 کیلو چاول رکھتا ہے. برنج یعنی چاول. آن فروشنده در فروشگاهش حدود 23600 کلو برنج دارد. وہ دکاندار اپنی دکان میں تقریباً 23,600 کلو چاول رکھتا ہے. چلے نمبر 4
یک کلو برنج 3900 تومان است. 1 کلو برنج 1 کلو چاول 1 کلو برنج یعنی 1 کلو چاول 3900 تومان 3900 3900 کتنا 3900 3900 ٹھیک 3900 تومان کا ہے. تومان کا بتایا. ریال کتنا ہوگا بابو؟ کتنا 3900 کا 390 یہ ریال بتایا تھا. تومان کتنا ہوگا؟ یہ تومان بتایا ہے. تومان ریال کتنا ہوگا؟ ایک کلو بڑھاؤ اس میں کتنا ہو جائے گا؟ 6900 تھا. اب کتنا ہو جائے گا؟ 39,000. کتنا ہو جائے گا؟ 39,000 39,000 ہو جائے گا. 3900 تھا. کتنا ہو جائے گا؟ چلے. وہ 1 کلو گندم اور 1 کلو گیہوں. وہ 1 کلو گندم اور 1 کلو گیہوں 650 تومان است. 650 کتنا؟ 650 تومان ہے. ٹھیک ہے. ریال کتنا ہوگا؟ 6500. کتنا ہو جائے گا؟ 6500 6500 ریال ہو جائے گا. ٹھیک. ریال تومان سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ ہاں. تومان اگر پہلے آیا ہے, اب ریال میں حساب آپ کو کرنا ہے تو 1 زیرو بڑھا کے کیجئے گا. ریال آ گیا ہے, تومان میں حساب کرنا ہے تو 1 زیرو کم کر کے کیجئے گا. زیرو ہی نہیں ہے. بغیر زیرو کو ہوتا ہی نہیں بیٹا. پہلے ختم ہو گیا. پہلے تھا 1 ریال. اب 1 ریال کو گھٹاؤ گے کتنے تومان بچے گا؟ اصلا ریال تومان شروع ہی ہوتا ہے کتنے سے؟ 10 سے. جب 10 ریال ہوگا تب 1 تومان بنے گا, ہے نا. جب 10 ریال ہوگا تو 1 تومان بنے گا. اگر 1 ہی ریال سے کرنسی شروع ہو رہی ہے وہ نہیں جناب. اگر ریال کو تومان میں بدل دیں گے تو قیمت وہی رہے گی. ظاہر سی بات ہے. کدھر گھٹے گا؟ بات وہی ہے, خالی زیرو گھٹے گا بڑھے گا. بس نام بدلا ہے. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ ریال جو ہے یہ سرکاری نام ہے, نوٹ کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ تومان کیا ہے؟ یہ سرکاری نام نہیں ہے, یہ نوٹ پہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ ریال کا دوسرا نام تومان ہے, بس ختم. لیکن یہ ہے کہ فرق ہے ان دونوں کی. 1 زیرو کا فرق ہے دونوں میں. ریال میں 1 زیرو زیادہ ہوتا ہے, تومان میں 1 زیرو کم. بولیں گے تو 1 زیرو کم کر کے بولیں گے. ریال کو اگر تومان کہنا ہوگا تو 1 زیرو کم کر کے بولنا پڑے گا, نہیں تو نقصان ہو جائے گا آپ کے حساب کتاب میں. کوئی آپ سے کہے اگر کہ آپ لاؤ مجھ کو 50,000 تومان دو, میں تم کو 50,000 ریال دیتا ہوں. 50,000 تومان کے سکے مجھ کو دے دو, میں 50,000 ریال کے سکے تم کو دے. چینج چاہیے مثال کے طور پر, تمہارا تو گھاٹا ہو جائے گا. 50,000 ریال تم دے دو گے اور 50,000 تومان تم دو گے تو 50,000 تومان کتنا ہو جائے گا؟ 5 لاکھ 5 لاکھ ریال ہو جائے گا. اور وہ 5 ہی میں دے دے گا. 5,000 ریال کتنا ہو جائے گا؟ 500 تومان دے گا, تمہارا 50,000 ریال مل جائے گا. تو چونا نگر چلا جائے گا. چلیں بس. ہاں چلیں, وہ ایسے سمجھ بھی نہیں پائیں گے. جب ایران جائیں گے نا, جب لین دین کی بات آئے گی نا تو سب سمجھ میں آ جائے گی.
پیسہ جب تک ہاتھ نہیں لگتا نا نہیں سمجھ میں آتا، پیسہ جب ہاتھ میں آ جاتا ہے نا تو بندر بھی سمجھنے لگتا ہے. چلو ہاں نمبر 5 ان خانوم کارمند بانکے ملیے ایرانس. ایران میں الگ الگ نام کے بینک ہیں، جیسے ہمارے ہندوستان میں 10 نام کے اسٹیٹ بینک ہے، آپ کے بڑودرا بینک ہے، الہ آباد بینک ہے، پنجاب بینک ہے، نیشنل بینک ہے، نہ جانے کون کون سے. ایسے ایران میں بھی الگ الگ نام کے بینک ہے. بانک کے کشاورزی، کشاورزی، بانک کے ملی، بانک کے ملت، بانک کے تجارت، یہ سب نام ہے وہاں کے بینکوں کا. بانک کے کشاورزی، بانک کے ملی، بانک کے ملت، بانک کی تجارت، اور بھی ہے، میں 10 لکھ سکتا ہوں لیکن چھوڑو. بانک کے کشاورزی ایران، بانک کے ملی ایران. ہندوستان میں کیا چیز یہاں سے زیادہ ہے ایران میں بینک پاگل، یہاں سے زیادہ. اور کیا تو ڈھونڈنا پڑتا ہے بینک، وہاں ڈھونڈنا تھوڑی پڑتا ہے بینک. ہاں 10 قدم پہ آپ کو دکھائی دے گا. اور اے ٹی ایم کی تو بھرمار لگی رہتی ہے 24 گھنٹے جب چاہو تک. ہمارے مدرسے میں رکھا رہتا ہے بھائی 2-2 3-3 اے ٹی ایم. مدرسے امام خمینی میں ہم لوگ تھے 3-4 اے ٹی ایم وہی اسی میں تھا اپنے مدرسے میں. ہاں مدرسے کے اندر ہے. ہر مدرسے میں وہاں پہ ہوتا ہے. باہر سے نکلو، باہر نکلو مدرسے کے تو دائیں سامنے بائیں جدھر دیکھو ادھر اے ٹی ایم ادھر بینک. جی بینک بہت اگر خواب کا رہتا تو وہ تو رہتا ہی ہے. ہاں ہر جگہ بینک کی کم تھوڑی ہے وہاں پہ. اور سارا کام وہاں اسی سب سے ہوتا ہے. آپ کو ریچارج چاہیے اسی سے نکال لو، اے ٹی ایم سے. بل جمع کرنی ہے اے ٹی ایم سے جمع کر دو. آپ کچھ بھی کرنا ہے پیسہ لے کے کم چلتے ہیں وہاں، کارڈ لے کے چلتے ہیں، کارڈ سے سارا کام ہوتا ہے. اے ٹی ایم سے بینک میں سسٹم ہوتا ہے. آپ یہ کارڈ لگایا آپ نے، وہ آپشن آ جائے گا آپ کو کرنا کیا ہے. تو اس میں ایک ریچارج کا آپشن ہوتا ہے. اب ریچارج والا دبائیں گے تو کس کمپنی کا ریچارج کرنا ہے، جیو کا کرنا ہے آپ کو، فلاں کمپنی کا کس کا کرنا ہے. اس میں دباؤ گے تو اب آئے گا ریٹ کون والا کرنا ہے آپ کو، 50 روپے والا، 200 روپے والا، 500 روپے والا. آپ اس میں دبا دیجئے، آپ کا کاغذ نکل کے آ جائے گا، اس میں پنکل ہوگا، آپ ریچارج کر لو، ختم ہو گیا. چلے بہت صورت چلے. ہاں ان خانوم یعنی یہ محترمہ، یہ خاتون کارمند بانک ملی ایرانس، ایران کے بینک ملی کی کارمند ہے. کارمند یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، کام کرنے والے. ہاں نوکر، خادم، سروس کرنے والی. ٹھیک ہے. ہاں یہ خاتون ایران کے بینک ملی میں کام کرتی ہے. یہ خاتون ایران کے بینک ملی میں کام کرتی ہے. او ہر روز، وہ ہر دن پولہائے زیادیرہ، بہت سارے پیسے میں شمارت گنتی ہے. کیشیئر ہوگی، لین دینے والا کام ہوگا تو بینک میں بیٹھنے والے سارے تھوڑی پیسے گنتے ہیں. تو جو کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے، جو کیشیئر ہوتا ہے وہی گنتا ہے. چلے خانہ حسین در خیابان امینس، خانہ حسین، حسین کا گھر در خیابان امینس، امین روڈ پہ ہے. نام ہے خیابان امین. جس سڑکوں کے نام ہوتے ہیں یہاں، ویسے ایران میں بھی ہر سڑک کا ایک خاص نام ہے. خیابان امین یہ ایک سڑک کا نام ہے. اب جس کا گھر اس سڑک کے کنارے ہو گیا، کہا جائے گا کہ فلاں کا گھر کیا ہے، خیابان امین پہ ہے. جیسے یہاں ہے محمد علی روڈ. ہاں
کہاں رہتے؟ محمد علی روڈ پہ نہیں رہتے، مطلب روڈ کے بازو میں گھر کدھر رہتے ہو؟ کہیں گے خاک فرج پہ، خاک فرج روڈ کا نام ہے. کدھر رہتے ہو؟ متحری پہ رہتے ہو، متحری. ہاں، یا اس کا جیسے خیابان فلاں پہ، خیابان ارم پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کے خانہ حسین در خیابان امینس. حسین کا گھر کیا ہے؟ خیابان امین پہ ہے، یعنی خیابان امین یعنی امین نام کی جو سڑک ہے، جو روڈ ہے، وہاں پر ہے. او خانش را 250 میلیون تومان می فروشت. وہ اپنے گھر کو 250 ملین تومان میں بیچ رہا ہے. میں فروشت یا بیچے گا، بیچتا ہے یا بیچے گا. کتنا ہوگا وہ؟ 250 ملین تومان، یعنی 25,000. ملین کتنا تھا؟ 10 لاکھ تھا. ہاں، یہ 250 لاکھ ہے. 250 لاکھ کا کتنا ہوگا؟ 250 لاکھ کا 250 لاکھ کا ہوگا. 10 میں لے جاؤ اس کو. اب بھائی 250 لاکھ کے جوڑ کے بتانا. چلو 2 ملین 25 ٹھیک ہے. 250 لاکھ نہیں، چلے 100 لاکھ. چلے کوئی سوال